رب کائنات نے فرمایا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ جنوں کو بھی انسانوں کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ باقی چیزیں تو سب ہیں، ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر ایک چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، وہ تو آٹومیٹیکلی ہے، لیکن جنوں اور انسانوں کے لیے خاص طور پہ فرمایا ان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اب انسان کو یہ پتہ چل گیا کہ میں اس کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہوں، یہ زبان حال سے اس کے حضور عرض کرتا ہے میرے پروردگار تو نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ٹھیک ہے میں عبادت کے لیے تیار ہوں، کیونکہ تو نے مجھے اسی لیے پیدا کیا ہے، لہذا میں تیری عبادت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن مجھے یہ پتہ نہیں ہے تیری عبادت کیسے کی جاتی ہے، میں کیسے تیری عبادت کروں، تو آ اور آ کر مجھے بتا کہ میری عبادت اس طرح کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے انداز میں اس کے ساتھ یہ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ تو کثیف ہے میں لطیف ہوں، تیرا ٹھوس جسم ہے میں جسم سے پاک، تو ٹھوس چیز ہے، میں جہاں لطافتوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میری ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرا میرا کوئی جوڑ نہیں ہے، میں تیرے پاس کیسے آؤں؟ وہ عرض کرتا ہے پھر میں تیری عبادت کیسے کروں، مجھے تو پتہ نہیں ہے تیری عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ تو رب کائنات فرماتا ہے میں تو تیرے پاس نہیں آ سکتا، ہاں میں اپنے محبوب کو اس کائنات میں بھیج دیتا ہوں، اس کی ہر ادا عبادت۔ اب آپ عبادت پہ غور کریں، ایک چیز کو لے لیں، نماز۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کا فرض، اللہ کا فرض۔ یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہاں سے، اللہ اکبر ایسے کر لیا، پھر جو پڑھنا ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجود ہے، یہ سارے اول سے لے کر آخر تک، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، ساری کی ساری یہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس میں کون سا کام ہے جو اللہ نے کیا ہو؟ ایسے اللہ نے کیا، ایسے ایسے سجدہ، اس کو بالکل پوری نماز کو قرید قرید کر دیکھیں، کہیں کوئی ایسی چیز آپ کو نہیں ملے گی جو اللہ نے خود کی ہو۔ ہر ادا، ہر رکن وہ ہے جو حضور نے کیا۔ تو نماز تو سر سے لے کر پاؤں تک ادائے مصطفیٰ کا نام ہے۔ نماز کو کیسے آپ الگ کر سکتے ہیں؟ حضور کی ذات سے الگ کر ہی نہیں سکتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں سرکار کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، خیال کو کیسے آپ کنٹرول کریں گے جب اسے یہ پتا ہو کہ ایسے بھی تو میرے حضور نے کیا ہے، ایسے بھی میرے حضور نے کیا ہے، ایسے بھی میرے حضور نے کیا ہے، سجدہ بھی میرے حضور نے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نماز تو سر سے لے کر پاؤں تک ادائے مصطفیٰ کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ یہ ساری حضور کی ادا ہے،
اس لیے ایک مرتبہ حضور کے ایک غلام نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور نے یاد فرما لیا، آواز دی تو اس نے جلدی جلدی نماز ختم کی اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ وہ جلدی کیوں ختم کی؟ کہ حضور نے یاد فرمایا۔ اب وہ سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں تو دھیان حضور کی طرف، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں تو دھیان حضور کی طرف، تشہد پڑھ رہے ہیں تو دھیان حضور کی طرف۔ نماز ختم کی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مگر وہ بارگاہ ایسی ہے، حضرت خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمت فرماتے ہیں، صبر نال جالی، یعنی صبر کے ساتھ گزارا کرنا، کہ کیتی نہ گالی، کیتی کتری ضائع نہ کرنا، صبر نال جالی کہ کیتی نہ گالی، صبر کے ساتھ رہنا اور کیتی کتری ضائع نہ کرنا۔ کیوں؟ اتھاں ماسے تولے تلیں دے محمد، وہاں ماسے تولے تولے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا دیر کیوں کی ہے؟ اتنی دیر بھی پوچھا گیا کہ دیر کیوں کی ہے؟ عرض کی حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، تو جب حضور کی آواز سنی ہے تو میں نے جلدی جلدی نماز کو ختم کیا اور حاضر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اتنے میں آیت نازل ہو گئی، کیا؟ رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگوں، استجیبو، جواب دو، للہ وللرسول، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو جواب دو۔ کب؟ اذا دعاکم، جب تمہیں بلائے۔ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، غور کیجئے گا کہ جواب دو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو جب تمہیں بلائے۔ یہ نہیں ہے کہ جب تمہیں بلائیں، واحد کا صیغہ ہے۔ اذا دعاکم، جب تمہیں بلائے، یہ مطلب ہے انہیں دے تا ساڈی ڈو پہنی، سبحان اللہ، انہیں دا ساڈی ہک، جب تمہیں بلائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو جواب دو جب تمہیں بلائے۔ اور آواز تو حضور نے دی، اللہ نے فرمایا للہ وللرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کو جواب دو۔ آواز ایک اور جواب اللہ اور اللہ کے رسول کو دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حضور کو جواب دو گے وہ حضور کو بھی ہوگا، اللہ کو بھی ہوگا، سبحان اللہ، اور وہ بلاوا بھی اللہ کی طرف سے بھی ہوگا، رسول کی طرف سے بھی ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ کو جواب دیو، اللہ دے رسول کو جواب دیو جیرے ویلے تو کو سڈے، جب تمہیں بلائے۔ یہ حکم آ گیا۔ اب اس حکم کی روشنی میں اگر کوئی خوش نصیب نماز پڑھ رہا ہے اور حضور یاد فرما لے تو شریعت کا حکم کیا ہے؟ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں شریعت کا حکم کیا ہے کہ کوئی خوش نصیب نماز پڑھ رہا ہو اور حضور اس نماز میں اس کو
یاد فرما لیں تو شریعت کا حکم کیا ہے؟ نماز توڑ دے؟ نہیں، جس نماز میں حضور یاد فرما لیں وہ نماز کوئی ٹوٹ دی ہے؟ وہ تو پکی ہو جاتی ہے، اس پہ تو مہر لگ جاتی ہے، وہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ چلے جاؤ سرکار کے پاس، عرض کرو حضور حکم، حضور فرمائے جاؤ بازار سے سودا لے آؤ، تم نماز میں ہو۔ ویسے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ڈو قدم ایڈے ٹور ونجو، ڈو قدم ایڈے ٹور ونجو، نماز نہیں نہ دی۔ لیکن جس نماز میں حضور یاد فرما لیں اس میں جہاں سرکار بھیج دے، ونجو دریا تو لکڑی چوڑاؤ، گوہے چوڑاؤ، بازار سے سودا لے کے آؤ۔ آپ سودا لے رہے ہیں، دکاندار کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، حساب کتاب کر رہے ہیں، آپ نماز میں۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی بارگاہ میں آ کے پیش ہوتے ہیں، جب اجازت ملتی ہے تو چلے جائیں، جہاں سے پڑھ رہے تھے وہیں سے شروع کرو۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز تو ٹوٹتی نہیں ہے جس میں سرکار بلا رہے، اس پہ تو مہر لگ جاتی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ میں نماز کیوں پڑھتا ہوں اور کیسے پڑھتا ہوں؟ کہتے ہیں نماز اس لیے پڑھتا ہوں، حسرت، ایک حسرت ہے، کیا؟ جلوہ عام ماہ تمام۔ جب چاند پہلی کا ہوتا ہے تو باریک سا ہوتا ہے، وہ ناتمام ہوتا ہے، مکمل نہیں ہوتا۔ پھر دوسری، تیسری، چوتھی، 14ویں کا چاند جو ہوتا ہے وہ تمام ہوتا ہے، اس کو ماہ تمام کہتے ہیں۔ میں تو اس 14ویں کے چاند کو دیکھنے کی غرض سے نماز پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ سبحان اللہ۔ میں تو حضور کا کے دیدار کی حسرت لیے نماز پڑھتا ہوں۔ اچا سرو حیران کھلوتا، اچا سرو حیران کھلوتا، پیر زمین وچ گڈے، اچا ہو رستہ تکدا، میرا یار کتوں سر کٹے۔ نماز اس لیے پڑھتا ہوں میرا یار کتوں سر کٹے، حسرت جلوہ ماہ تمام داروں۔ اور نماز میں حکم ہے، علماء فرماتے ہیں نظر نیچی رکھو، سجدے کی جگہ پہ دیکھو۔ لیکن وہ کہتے ہیں میں سجدے کی جگہ پہ نہیں دیکھتا، دست بر سینہ، ہاتھ تو میں نے سینے پہ باندھا ہوا ہوتا ہے، نظر بر لب بام دار، میری نظر لب بام ہوتی ہے کہ میرا یار کتوں سر کٹے۔ تو اسی لیے علامہ نے ایک اور شعر میں فرمایا کہ جب یہ ہے حقیقت نماز کی تو پھر شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ پھر تو نہ قیام ہے نہ سجدہ ہے۔ اگر سرکار کو دیکھنے کا شوق نہیں ہے تو پھر نہ قیام ہے نہ سجدہ ہے، کچھ نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بات مساجد میں لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔
اور آپ نے شہروں میں دیکھا ہوگا، شاید ہمارے دیہاتوں میں نہیں ہوتا، شہروں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب جماعت سے فارغ ہوتے ہیں تو تمام نمازی صرف امام سے نہیں آپس میں بھی ہاتھ ملاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز جو ہے یہ ہے معراج، اور معراج کیا ہوتی ہے؟ یار سے ملنے کا نام ہوتا ہے۔ چلے بھی آؤ کہ معراج عشق ہو جائے، یار سے بھی ہو سکتا ہے۔ علامہ تاجور نجیب آبادی کا ایک شعر ہے، پتہ نہیں، میں تو اپنے مزاج سے بات کرتا رہتا ہوں، پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات کو عشق والے لوگ جاگتے رہتے ہیں تو خواب میں بھی فرما سکتے ہیں، جاگتے ہوئے بھی فرما سکتے ہیں، وہ جس طرح چاہیں دیدار کروا سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، نماز وہی ہے جس میں سرکار کی زیارت ہو جائے۔ ایک عاشقوں میں بھی مفتی ہوتے ہیں، مولویوں میں مفتی ہوتے ہیں، عاشقوں میں بھی مفتی ہوتے ہیں۔ ایک عشق کے مفتی کا فتویٰ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عشق کا مفتی ایک فتویٰ دیتا ہے، وہ کہتا ہے ہر کس جو شخص کہ در نماز میں نبیند جمال دوست، جو نماز میں جو شخص جمال دوست کو نہ دیکھے، نماز تو پڑھے اور یار کا جلوہ نہ دیکھے، یار کا جمال نہ دیکھے، فرماتے ہیں فتویٰ حمیدی ہم، میں فتویٰ دیتا ہوں کہ نمازش قضا کند، وہ اپنی نماز قضا کرے۔ یار نہ ہو نماز ہو، ایسی بھی کیا نماز ہے؟ وہ نماز ہی کیا ہے جس میں یار نظر نہ آئے؟ اصل نماز تو ہے ہی وہی جس میں یار نظر آئے۔ حضور مولا کائنات فرماتے ہیں، ان کی تو پرواز کہاں تھی، فرمایا لم اعبد ربن لم ارہو، میں اس رب کی عبادت کرتا ہی نہیں ہوں جسے میں دیکھ نہ رہا ہوں۔ میں ہر صوفی عالم ضرور ہوگا، ہاں ہر عالم صوفی نہیں ہوتا، یہ فرق ہے۔ ہر صوفی عالم ضرور ہوگا، ہر عالم صوفی نہیں ہوتا، اس لیے معنی میں فرق آ جاتا ہے۔ دیکھیں ایک آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، کہ یہ بھی تو بتاؤ وہ پیار کتنا کرتا ہے۔ اور بات چھوڑ دو، ایک بات ہی دیکھ لو، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ایک طرف گناہ زیادہ کرتے ہیں، دوسری طرف عبادت نہیں کرتے، اس کے باوجود کوئی رات کو بھوکا سوتے، یہ اس کا پیار نہیں ہے۔ کسی کی روزی بند نہیں کی اس نے، اس نے کہا میری 70 سال کی عمر ہو گئی ہے، میرا رب مجھے روٹی دے رہا ہے، اس نے کبھی بھی نہیں پوچھا کہ تو نے نماز پڑھی ہے۔ وہ جو روزی دیتا ہے وہ یہ دیکھ کر نہیں دیتا کہ اس نے پڑھی ہے اس کو دی جائے، اس نے نہیں پڑھی اس کو نہیں دی جائے، یہ پیار نہیں ہے اس کا، بہت پیار۔ تو پھر صوفیاء سے سوال کرتے ہیں علماء کرام، 2 حصے کر دیتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے تھے؟ ایک ایسی ڈھال اٹھا لیتے تھے جس کو کوئی تلوار 2 حصے نہیں کرتی، ایسی بھی تلواریں ہوتی ہیں۔ ایک تلوار تو یہ ہوتی ہے جو لوہے کی بنی ہوئی ہوتی ہے، یہ ایک کو 2 کر دیتی ہے، اور جو محبت کی تلوار ہے وہ 2 کو 1 کرتی ہے۔
محبت کی تلوار یہ کام کرتی ہے۔ ایک انگریز تھا ابراہم لنکن، وہ نام تو ابراہیم تھا، پیچھے سے تو مار دیتا ہوں دوست بنا لیتا ہوں۔ بہترین انتقام یہی ہے کہ اس کو دوست بنا لیا جائے، دشمن کو دوست بنا لیا جائے، بہترین انتقام یہی ہے۔ دوست بنانے کی کوشش کرو۔ فقیہ شہر نے، فقیہ فقہ جاننا، فقیہ شہر نے تہمت لگائی ساغر پر، فقیہ شہر نے تہمت لگائی ساغر پر، یہ شخص درد کی دولت کو عام کرتا ہے۔ تو درد، تو اسی طرح وہ آیا، اس نے وہی سوال کیا، اور پھر نے کہا میرا تو سب کے ساتھ اتفاق۔ اس نے گالیاں دینی شروع کی۔ جب اس نے گالیاں دے کے فارغ ہوا تو عارف علوم نے کہا یار مجھے تو تمہاری اس بات سے بھی اتفاق ہے۔ صوفیاء کا یہ دستور ہے۔ اس طرح اب اس کی پتلا دبلا درویش بیٹھا ہوا، اس سے پانی مانگنا، وہ تمہیں پانی دے گا، پانی پی کے پیالہ توڑ دینا، اور اس کے بعد اس درویش کو مارنا، میں یہ کام کرنا ہے تمہیں۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، دیکھا وہاں درویش پتلے دبلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا جی مجھے پانی پلائیں۔ ان کے پاس وہ مٹکا تھا، اس میں سے پانی دے دیا، مٹی کا پیالہ تھا، پانی پی کے پیالے کو توڑ دیا۔ توڑنے کے بعد ان کو مارنا شروع کر دیا۔ بھیک فقیری دور، جا جل پن ہر سے سیکھ۔ بچی جہاں پانی نہیں ہوتا نا تو جل سے پانی بھرنے کے لیے جاتی ہیں بچیاں، تو 5 7 10 بچیاں اکٹھے گاگھر اٹھاتی ہیں اور جا کے جل سے پانی بھر کے لے آتی ہیں۔ وہ جب آ رہی ہوتی پانی بھر کے تو پانی کی جو گاگھر ہوتی ہے وہ سر پہ اٹھائی ہوئی ہوتی ہے، آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں، ہنس رہی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں فقیری سیکھنی ہے تو ان بچیوں سے سیکھو جو جل سے پانی بھر کے لا رہی ہیں، ان سے سیکھو فقیری۔ کیسے؟ فرماتے ہیں بھیک فقیری دور، اس جبے میں بھی نہیں ہے، اس دستار میں بھی نہیں ہے۔ اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں لیکن میں فتوے سے ڈرتے ہوئے نہیں کہتا۔ فقیری کے لیے ضروری نہیں کہ داڑھی والا ہو تو فقیر ہوگا، بغیر داڑھی کے بھی فقیر ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال کیسا درویش آدمی تھا۔ بھیک فقیری دور، جا جل پن ہر سے سیکھا، ازشتد الحرب۔ ہم ہوتے تھے، ہمارا یہ حال تھا کہ جب جنگ زوروں پر ہوتی تھی نا، اس وقت کوئی اور ڈھال بھی کام نہیں کرتی تھی، دشمن کا بڑا خوف ہوتا تھا، تو ہم کیا کرتے تھے اس وقت؟ اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم حضور، اتقینا کا معنی کیا ہے کہ ہم دشمن کے درمیان اور اپنے درمیان سرکار کی ذات کو لے کر آتے تھے، یہ اتقینا کا معنی ہے۔ اتق اللہ کا معنی بھی یہی ہے کہ جب تمہارا نفس تم پر حملہ کرے، شیطان تم پر حملہ کرے، کوئی اور دشمن تم پر حملہ کرے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کی ذات کو درمیان میں لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ اتقوا اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو درمیان میں لے آؤ، پھر تمہیں کسی چیز کا کوئی خوف رہے گا ہی۔ سبحان اللہ۔ علماء نے اتقوا اللہ کا معنی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور صوفیاء نے معنی یہ کیا کہ اللہ کی ذات کو درمیان میں لے آؤ۔ کیونکہ حدیث پاک میں یہی ہے
کہ جب ہمیں ڈر ہوتا تھا، دشمن کا خوف ہوتا تھا، ہم کیا کرتے تھے؟ اتقینا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی ذات کو درمیان میں لے آیا۔ سبحان اللہ کی ذات تو بہت محبت کرنے والی ذات ہے۔ بس ہمیں یہی کام کرنا ہے کہ دھیان بغیر ایک کام ہو جائے، بڑی محبت کرے۔ اگر یہ نہ بھی کرے تو وہ تو محبت کرتا رہتا ہے، اس کو محبت کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کا ٹبر ہے، الخلق عیال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اور کنبے میں ایک باپ کا لائق بچے بھی ہوتے ہیں، کئی مجھ سے میرے جیسے نالائق بھی ہوتے ہیں۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے، جو لائق بچے ہوتے ہیں وہ کما کے آتے ہیں، یہ بھی کھانا ہوتا ہے، اور جو نالائق ہوتا ہے اس کو ماں بٹھاتی ہے، آئے دے مر کھا، وہ تک کہیں نہ کہیں طرح میں کما دے کھا کے تو